کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے دنیا کی پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے بنایا اور کیسے ایک عورت حضرت حوا اور ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پتلا مٹی سے بنایا اور اس میں روح ڈال دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس وقت ابلیس جو فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا، اس کا نام عزازیل تھا، جس نے اپنی عبادتوں اور ریاضت کے ذریعے فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بغاوت کرنے پر اتر گیا، اور اللہ نے سے کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کا کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ نے کہا، تو جلیلوں میں سے ہے، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے۔ تو ابلیس نے غرور میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر دی، تو ابلیس کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ تو اس طرح عزازیل شیطان بن گیا اور اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ ابلیس یہ عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی نا امیدی کے، کیونکہ عزازیل کو اللہ سے کوئی امید نہیں رہی، اس لیے اس کا نام ابلیس پڑ گیا اور قیامت تک اسی نام سے جانا جائے گا۔ اس طرح وہ اللہ کے بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے انہیں آدم کہتے ہیں، جس کے معنی مٹی سے بنا ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں، مگر آپ اداس رہنے لگے، تنہائی سے آپ پریشان ہو گئے، آپ کی جنس کا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ نے آپ کو گہری نیند میں سلا دیا اور آپ کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو اپنی قدرت سے نکالا، جو دنیا کی پہلی عورت ہیں، اور آپ کا نام حضرت حوا رکھا، کیونکہ آپ ایک زندہ انسان سے بنی تھی، اس لیے آپ کو حوا کہتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے ایک خوبصورت صورت دیکھ کر حیران ہو گئے اور پوچھا، تم کون ہو؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں حوا ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ پھر اللہ نے دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور کہا، جنت میں جو کھانا چاہو کھاؤ، جہاں رہنا چاہو رہو، لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جانا اور اس کا پھل بھی نہیں کھانا۔ جب یہ بات ابلیس کو پتہ چلی تو اسے موقع مل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکلوایا جائے۔ ابلیس کسی طرح جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت حوا سے کہا، اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے، اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیتی ہو تو جنت میں ہی رہیں گی۔ تو اس طرح حضرت حوا ابلیس کی باتوں میں آ گئیں اور اس درخت کا پھل کھا لیتی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ اور جیسے ان دونوں نے وہ پھل کھایا، وہ جنتی لباس آپ نے سے بدن سے اتر گیا اور دونوں نے جنتی پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپایا۔ پھر اللہ کا جلال نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین میں پر بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں سیران دیپ جزیرہ پر اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ یہ آپ دونوں کی سزا تھی جو آپ دونوں کو الگ الگ اتارا گیا۔ اس طرح دنیا میں پہلے انسان کی آمد ہوئی اور حضرت آدم اور حضرت حوا میں 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو مکہ لے کر گئے۔ پھر وہاں آپ کی ملاقات حضرت حوا سے ہوئی۔ پھر آپ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا جب بھی امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اللہ نے حکم فرمایا، پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کی جائے اور پہلے والی لڑکی کی شادی دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کی جائے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی اور آپ کو
اللہ یعنی انسانوں کی نسل چلی. اللہ نے اتنی اولادیں عطا کی. بہت جلد آپ کی اولادیں ایک قبیلے میں بدل گئی. پھر ان سے آبادی بڑھتے بڑھتے 800 کروڑ ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہم سبھی کے ماں اور باپ ہیں.